خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جوڑوں کے درد کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی مشکل ہے جس سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں، تو آج کی اس وضاحت میں ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے، جانیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے اور علاج کے کون کون سے راستے موجود ہیں، چاہے وہ جدید ہوں یا روایتی۔ مقصد یہ ہے کہ سب کو اپنی صحت کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سفر کچھ اس طرح کا ہوگا۔ ہم شروع کریں گے جوڑوں کے درد کی پہیلی کو سمجھنے سے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آرتھوپیڈسٹ اور ریومیٹولوجسٹ میں کیا فرق ہے اور صحیح ماہر کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ اس کے بعد ہم وجہ کی تلاش اور تشخیص کے عمل پر بات کریں گے اور آخر میں علاج کے دو بالکل مختلف راستوں، جدید اور آیورویدک کا جائزہ لیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو جوڑوں کا درد آخر یہ ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک ہلکی سی تکلیف نہیں ہے، یہ وہ مسلسل درد، وہ سوجن جو روزمرہ کے کاموں کو مشکل بنا دیتی ہے، یا صبح اٹھتے وقت وہ اکڑن جو بستر سے نکلنا بھی ایک چیلنج بنا دے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو زندگی کے معیار پر بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ جوڑوں کا درد کئی شکلوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک تیز چبھتا ہوا درد ہو، یا پھر ایک ہلکا سا مسلسل درد جو جاتا ہی نہیں۔ جوڑوں کے ارد گرد سوجن، گرماہٹ یا لالی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر حرکت کرتے ہوئے جوڑوں سے کٹ کٹ کی آوازیں آنا۔ ان علامات کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے۔ اچھا، جب جوڑوں میں درد ہو تو کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ یہ سوال اتنا سیدھا نہیں جتنا لگتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے دو طرح کے ماہرین ہوتے ہیں، آرتھوپیڈسٹ اور ریمیٹولوجسٹ، اور یہ جاننا کہ کس سے ملنا ہے علاج کے نتیجے میں زمین آسمان کا فرق لا سکتا ہے۔ آئیے ان کے درمیان جو فرق ہے اسے ذرا صاف صاف سمجھتے ہیں۔ تو ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سوچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آرتھوپیڈسٹ کو جسم کا میکینک سمجھا جائے۔ ان کا کام ہے جسمانی مسائل جیسے ہڈیوں کا ٹوٹنا یا جوڑوں کی ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرنا، اور اکثر ان کا علاج سرجری کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسری طرف ریمیٹولوجسٹ ایک طبی جاسوس کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ ان بیماریوں کی تہہ تک پہنچتے ہیں جو جسم کے اندر سوزش پیدا کرتی ہیں، خاص طور پر آٹو امیون بیماریاں، اور ان کا علاج سرجری کے بغیر ہوتا ہے۔ تو پھر آرتھوپیڈسٹ کے پاس کب جانا چاہیے؟ اگر درد کسی خاص چوٹ کی وجہ سے شروع ہوا ہو، جیسے گرنے سے یا کھیل کے دوران، یا پھر درد خاص طور پر وزن اٹھانے والے جوڑوں جیسے کولہوں یا گھٹنوں میں ہو، تو آرتھوپیڈسٹ صحیح انتخاب ہیں۔ وہ ان معاملات کے ماہر ہیں جہاں جوڑ کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا ہو۔ اور ریمیٹولوجسٹ، اگر درد ایک سے زیادہ جوڑوں میں ہو اور اس کی کوئی واضح وجہ نہ ہو، اور ساتھ میں بخار، تھکاوٹ یا جلد پر دانے جیسی علامات بھی ہوں، تو پھر ریمیٹولوجسٹ کے پاس جانا بہتر ہے۔ یہ علامات اکثر کسی آٹو امیون بیماری کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جہاں جسم کا اپنا مدافعتی نظام ہی غلطی سے اپنے جوڑوں پر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جب ایک بار صحیح ماہر کا انتخاب ہو گیا تو اگلا قدم درد کی اصل وجہ کا پتہ لگانا ہے۔ یہ تشخیصی سفر یعنی ڈائگنوسس کا عمل مؤثر علاج کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچتے کیسے ہیں۔ تشخیص کا عمل عام طور پر ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے، جو پھر ایک مکمل جسمانی معائنہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے کچھ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور آخر میں اگر ضرورت پڑے تو حتمی تشخیص کے لیے کسی ماہر کے پاس ریفر کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے پاس تشخیص کے لیے کئی ٹولز ہوتے ہیں۔ خون کے ٹیسٹ سے جسم میں سوزش کا پتہ چلتا ہے، جیسے CRP اور ESR ٹیسٹ، یا پھر ان سے آٹو اینٹی باڈیز کا بھی پتہ چل سکتا ہے جو خاص بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایکس رے سے ہڈیوں کا نقصان دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ MRI اور الٹرا ساؤنڈ سے جوڑوں کے اندر کے نرم ٹیشوز جیسے کارٹلیج اور لیگامنٹس کی تفصیلی تصویر مل جاتی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر الفونسو اے بیلو کہتے ہیں، ماہرین کا آپس میں مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آرتھوپیڈسٹ اور ریمیٹولوجسٹ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں تو تشخیص تیز اور زیادہ درست ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ مریض کو صحیح وقت پر صحیح علاج ملے۔ تو جب تشخیص ہو جاتی ہے، اس کے بعد علاج کی دنیا کے دروازے کھلتے ہیں۔ جوڑوں کے درد سے نمٹنے کے لیے کئی مختلف طریقے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا الگ فلسفہ ہے۔ آج ہم دو بالکل مختلف طریقوں پر غور کریں گے۔ ایک ہے جدید مغربی طب اور دوسرا قدیم آیورویدک طریقہ علاج۔ یہ کافی دلچسپ بات ہے نا؟ مسئلہ ایک ہی ہے، جوڑوں کا درد،
लेकिन इससे निपटने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके। जदीद तिब अलामात और बीमारी की बुनियादी वजह को टारगेट करती है, जबकि आयुर्वेद का जोर जिस्म के मजमूई तवाज़ुन को बहाल करने पर होता है। आइए देखते हैं कि ये दोनों तरीके अमली तौर पर कैसे काम करते हैं। अच्छा, अब आयुर्वेद का नज़रिया देखते हैं। आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द को सिर्फ एक मुकामी मसला नहीं समझा जाता, बल्कि इसे जिस्म के अंदर एक गहरे अदम तवाज़ुन की निशानी माना जाता है। इनके मुताबिक ये मसला तब पैदा होता है जब जिस्म की तवानाइयाँ, जिन्हें दोषा कहते हैं, ख़ास तौर पर वाटा और किफ़ा में गड़बड़ हो जाए, और जब जिस्म में आमा यानी जहरीले मादे जमा होने लगते हैं तो वो इन तवानाइयों का रास्ता रोक देते हैं। नतीजा दर्द, अकड़न और सूजन। इस अदम तवाज़ुन को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में कई तरीके इस्तेमाल होते हैं। अभ्यंगा यानी तेल की मालिश से खून की गर्दिश बेहतर होती है। स्वेदाना यानी भाप थेरेपी से जहरीले मादे बाहर निकलते हैं। लेपा यानी जड़ी बूटियों का लेप बराह रास्त जोड़ों पर लगाकर सोजिश को कम किया जाता है। वस्ती यानी दवाओं का इनेमा अंदरूनी निज़ाम को साफ करता है, और रसायन थेरेपी जोड़ों को तवील मुद्दती ताकत देती है। आयुर्वेदिक इलाज की बुनियाद में ताकतवर जड़ी बूटियां हैं। गगलू और शलाकी अपनी सोजिश कम करने वाली खसूसियात की वजह से मशहूर हैं। अश्वगंधा जिस्म को ताकत देती है और तनाव को कम करती है, जिससे दर्द का एहसास भी कम हो सकता है। यहाँ मकसद सिर्फ अलामात को दबाना नहीं, बल्कि जिस्म को अंदर से ठीक करना है। आयुर्वेद में ग़िज़ा को इलाज का एक बहुत अहम हिस्सा समझा जाता है। नज़रिया ये है कि गर्म और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ खाई जाएं, जैसे हल्दी, अदरक और पकी हुई सब्जियाँ। ये सोजिश को कम करती हैं। दूसरी तरफ तली हुई, प्रोसेस शुदा और ठंडी ग़िज़ाओं से परहेज़ करने को कहा जाता है, क्योंकि ये जिस्म में आमा यानी जहरीले मादों को बढ़ाती हैं, जिससे दर्द मज़ीद बिगड़ सकता है। अगर अलामात हल्की हों तो कई आसान घरेलू इलाज भी मदद कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध एक बहुत ताकतवर, सोजिश कम करने वाला मशरूब है। गर्म कैस्टर ऑयल से मालिश करने से जोड़ों को सुकून मिलता है। मेथी के पेस्ट में भी सोजिश कम करने की खुसूसियात होती हैं, और एप्सम सॉल्ट वाले गर्म पानी से नहाने से पट्ठों का तनाव कम होता है। तो इस सारी मालूमात को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? आखिरकार मकसद ये है कि हर कोई अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन फैसले कर सके। आइए अब इस पर बात करते हैं कि इसका अमली तौर पर क्या मतलब है। और ये सबसे अहम बात है। चाहे जदीद तिब का रास्ता इख्तियार किया जाए या आयुर्वेदिक इलाज आजमाया जाए, हमेशा किसी मुस्तनिद पेशावर से मशवरा करना ज़रूरी है। खुद से तशख़ीस करना और इलाज शुरू कर देना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि एक जैसी अलामात के पीछे वजूहात बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक माहिर ही सही तशख़ीस करके एक महफूज और मौसर इलाज का मंसूबा बना सकता है। तो आखिर में सेहत के लिए एक मरबूत नुक्ता नज़र का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि एक तरीका दूसरे से बेहतर है। इसका मतलब है कि तमाम ऑप्शंस को समझा जाए, अपने डॉक्टर्स और मुआलिजीन के साथ खुलकर बात की जाए और एक ऐसा मंसूबा बनाया जाए जो किसी फ़र्द के लिए बेहतरीन काम करे। आखिरकार सेहत हर एक का अपना मामला है, तो तंदुरुस्ती के इस सफ़र में कौन सा रास्ता चुना जाएगा, एक ज़ाती फ़ैसला है।